جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 15 کا، آیت نمبر 36 سے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فتیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو غلام بھی داخل ہوئے۔ قالا، کہا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، انی ارانی اعصر خمرا، اس نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں شراب نکال رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ اور وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین، تو ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ بہت زیادہ بتائی جاتی تھی، اور خوابوں کے بارے میں علم بہت زیادہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ بہت اچھے اور ایسے معلوم ہو رہے ہیں کہ آپ کوئی بزرگ اور برتر ہیں، اور آپ ہمیں اپنی ان باتوں کو بتانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ہماری ان خوابوں کی تعبیر بتائیے۔ اور ایک نے کیا کہا تھا کہ میں ایک نے، جس نے کہا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب نکال رہا ہوں۔ ان دونوں میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ انگوروں کا شیرہ نچوڑ رہا ہوں۔ اہل اعمان انگوروں کو خمر ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ خمر، یہ جو لفظ ہے نا، خمرن، خمر، تو وہ اہل امان جو ہیں وہ اس کو خمر ہی کہتے ہیں۔ پورا خواب یہ تھا کہ میں نے انگور کا درخت لگایا ہے، اس میں خوشے لگے ہوئے ہیں، میں درخت سے انگور کے خوشے توڑ کر اس سے رس نچوڑ رہا ہوں تاکہ بادشاہ کو پلاؤں۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور اس میں سے پرندے آ کر کھا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اس کی تعبیر مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، یوسف علیہ السلام نے کہا، قال لا يأتيكما الطعام يأتيكم الطعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مزید کیا کہا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر کا جواب دیتے ہوئے انہیں بتایا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا، یعنی کہ جو تمہیں مل رہا ہے یہاں کھانے کے لیے، طعام ترزقانی ہی، تمہارے پاس نہیں آئے گا، الا نبأتکما، کہ میں اس سے پہلے ہی تمہیں تمہارے خوابوں کی تعویل بتأویلہ ہی، خوابوں کی تعویل بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ اس میں میری کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ اس کے بارے میں بتا سکوں، یقیناً یہ میرے رب نے مجھے علم سکھایا ہے اور اس علم میں سے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یقیناً میں نے اس کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں۔ یعنی یعنی میرا راستہ ان لوگوں سے الگ ہے جو نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت پر ایمان یقین رکھتے ہیں، اور نہ آخرت کے ثواب کی امید رکھتے ہیں، اور نہ عذاب کا خوف انہیں برائی سے روکتا ہے۔ بلکہ انسان کو برائی سے کون روکتا ہے؟ آخرت کے عذاب کا خوف انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب، انہوں نے اب اپنے ملت، اپنے دین، اپنے ایمان کے بارے میں بتایا کہ اب وہ کس ایمان اور کس دین پر چل رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اور میں نے اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہیں اپنے آبا و اجداد کا سب کچھ یاد تھا،
اسی لیے ایمان جو ہے انسان کا 10 سال کی عمر کے بعد انسان کو باتیں یاد رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی بھی بچہ اس عمر سے پہلے اگر وفات پا جاتا ہے تو وہ دین اسلام پر ہی ہوگا، اگر اس کے بعد پاتا ہے تو پھر وہ اسی مذہب پر شمار ہوگا، وہ بچہ جس مذہب پر وہ عمل پیرا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا گیا تھا تو وہ بھی غالباً اسی ہی عمر کے تھے، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں یاد تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا نام لیتے ہوئے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کہا۔ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یعنی کہ کس نے کہا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں، یعنی ہمارا کیوں کہا؟ ما كان لنا، اپنے آباء و اجداد کو ساتھ ملا کر کہا، ما كان لنا، کہ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اکثر لوگ کیا نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر چلایا ان کو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ اکثر لوگ رب العزت کی دی ہوئی تعلیم کو ٹھکرا کر شیطان کی تعلیم کو اپنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا ہے؟ یعنی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ دین اسلام، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، جہنم میں وہ اس میں داخل ہوں گے، اور وہ بہت بری قرارگاہ ہے، بہت بری رکنے کی جگہ ہے، قرار حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد ہوتا ہے، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ انہوں نے مزید فرمایا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، یعنی ابھی تک انہوں نے ان کی تعبیر نہیں بتائی، اس تعبیر کو بتانے سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، تاکہ وہ بغیر کسی کنڈیشن سے اللہ تعالیٰ کے رستے پر آ جائیں، اور بغیر کسی کنڈیشن کے ایمان لے آئیں۔ تو ایمان لانا بغیر کسی کنڈیشن کے ہوتا ہے، وہ کنڈیشنز کے ساتھ ہم ایمان نہیں لے کے آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب بہتر ہیں یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے، جو نہایت زبردست ہے، الواحد القہار، جو اکیلا ہے اور واحد اور قہار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا، اچھا سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے، یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے۔ تو عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، جو اکیلا ہے، سچا معبود ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس کے سوا کسی کے پاس کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں، تم نے خود ہی ان تمام بتوں کے نام بنا رکھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ان کی عبادت کرو یا ان کے آگے سروں کو جھکاؤ۔ ان الحکم الا للہ، تو انہوں نے کیا فرمایا کہ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں، امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اب اگلی آیت میں مزید ارشاد ربانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے، جس نے پہلے اپنے خواب کا بیان کیا تھا کہ وہ نچوڑ رہا ہے، رس نچوڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا اب یہ سارا دین کی طرف بلانے کے بعد اب وہ بیان کرنے لگے ہیں، ان کے خواب کی تعبیر بتانے لگے ہیں۔
یہ بتاتے ہوئے کہ یہ خواب کی تعبیر جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ میرا میرا اس میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم مجھے عطا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو وہ سولی دیا جائے گا، اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، جس کے بارے میں میں تم دونوں سے جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے ہو، جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم دونوں مجھ سے استفسار کر رہے ہو، پوچھ رہے ہو، سوال کر رہے ہو، اس کا فیصلہ ہو چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب معلق رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر نہ بیان کی جائے، پھر جب اس کی تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ یعنی خواب کی جو تعبیر بیان کر دیتا ہے، تو پھر جو تعبیر اس تعبیر بیان کرنے والے نے کہی، چاہے وہ اچھی ہو یا چاہے وہ بری ہو، پھر وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس لیے خواب اگر برا ہو تو اس کو کسی کو نہ بتائیں، اگر اچھا بھی ہو تو اللہ سے اچھا گمان ہی رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھیں، ہر کسی کو اپنے خواب کے بارے میں نہ بتاتے پھریں۔ اللہ رب العزت نے مزید اگلی آیت میں فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، اچھا انہوں نے کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، منہم اذکرنی عند ربک، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا، فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، تو شیطان نے اسے اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہے، فی السجن بضع سنین، کہ وہ کئی سالوں تک قید خانے میں رہے، یعنی بھلائی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، کہ صبر اور کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے۔ جب ان کی طرف خواب کی تعبیر بیان کرنے کا پیغام بھیجا گیا، اگر میں وہاں ہوتا تو تعبیر بیان کرنے سے پہلے جیل سے باہر نکل آتا، بس ان کے صبر اور ان کے فیاضی پر بڑا تعجب ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ان کے پاس آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل آئیں، لیکن وہ اس وقت تک نہیں نکلے جب تک ان پر اپنے عذر کی وضاحت نہیں کر دی، یعنی جو ان پر الزام لگایا گیا تھا اس کی وضاحت نہیں کر دی۔ اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا، اگر اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ اگر اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ وہ میرا تذکرہ کرنا، اور جب انہوں نے اس کو کہا والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل میں نہ ٹھہرتے، جبکہ وہ غیر اللہ سے پریشانی کا ازالہ چاہ رہے تھے۔ یہ صحیحہ کی حدیث 1945 میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے صبر کے بارے میں کہا کہ ان کا اتنا 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 صبر تھا۔ اب دیکھیے کہ ہم نے کل وہ جو جیل خانہ دیکھا جس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، اس قید خانے کو دیکھیے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوا اس چیز کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنی گہرائی میں اس قید کو کاٹا، اس کے باوجود بھی صبر اور شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ نہیں کیا، ایک لفظ شکایت کا بیان نہیں کیا، بلکہ ہر بات کے اندر انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور شیطان نے اس کام کو ان لوگوں کے لیے اچھا کر دیا، مزین کر دیا۔ ہمارے بہن بھائی یا ہمارے رشتہ دار یا تعلقات جن کے ساتھ ہیں، ان میں سے کسی نے ہمارے ساتھ اس حد تک کوئی برائی نہیں کی ہے کسی نے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ بڑی آسانی سے اور بڑی ہی جلدی قطع تعلقی کر دیتے ہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے ملے تو انہوں نے ایک لفظ بھی شکوہ شکایت کا نہیں کیا۔ یہ ہے وہ صبر جس صبر کو کرنے کی تلقین میرے رب نے ہم سب کو کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔